لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج پوری امت مسلمہ مشکلات سے دوچار ہے، مصائب میں گری ہوئی ہے، اور ہم جس ملک کے باسی ہیں اس میں بھی گزشتہ سالوں کی طرح ان بارشوں سے بھی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ خود ہمارے شہر میں بھی ہمارے بعض بھائیوں کو گزشتہ کئی دنوں سے اس کی وہ تنگی کا سامنا ہے۔ تو ایک تو ہم جو معاشرہ میں ہم مسلمانوں کی باتوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ایسے مشکل لمحات میں وہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے وہ حکمرانوں کو یا سیاسی مخالفین کو کوستے نظر آتے ہیں اور خود ٹس سے مس نہیں ہوتے، حتیٰ کہ جن کو اس آفت کا سامنا ہو چکا ان کے مال و اسباب گھر بار سب پانی کی نظر ہو گئے، وہ بھی نہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے ان کی زبانوں پر بھی مایوسی کے کلمات، ناشکری کے کلمات سننے کو ملتے، حالانکہ ہم ایمان اور اسلام کے دعوے دار ہیں، تو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہر معاملہ میں ہم اپنے دین سے رہنمائی لیں۔ ایسے مشکل لمحات میں جب انسان مشکلات میں گرفتار ہو جائے، مصائب بارش کی طرح اسے گھیر لے، ایک مصیبت سے جان نہیں چھوٹتی کہ دوسری میں گرفتار ہو جاتا ہے، کہ ایک پریشانی سے نکلتا ہے اس سے بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لمحات میں، ایسے جب ہم زمینی آسمانی آفات سے نقصان اٹھا رہے ہیں، ایسے لمحات میں بھی ہم دین سے رہنمائی لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا مشکلات نبی کریم علیہ السلام کو نہیں آئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل پر مشکل لمحات آئے، ان پہ آزمائشیں آئیں۔ انہوں نے ایسے لمحات میں کیا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل اکثریت امت کا یہ بتلاتا ہے کہ ہم اللہ کو مشکل کشائی نہیں مانتے۔ دیکھ لیں کہ جو سیلاب میں گرے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی مشکل میں آسانی کی دعا کرتے نظر نہیں آتے، دنیاوی وسائل سارے اختیار کرتے ہیں اور سارا ملبہ یہی ڈالتے ہیں، یہ ڈیم بن جاتے، جہاں بند لگ جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ ہمارا نقصان نہ ہوتا۔ نہ اپنے گناہوں پہ کوئی شرمساری ہے، نہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کا بھی کوئی ڈر ہے۔ اب ایسے مشکل لمحات میں بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے،
شرابی نے شراب نہیں چھوڑی، زانی نے زنا نہیں چھوڑا، بے نماز نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی، جس میں جو برائیاں بدرجہ عدم موجود ہے، سیلاب سے گھر بہہ گیا، بچے سب کچھ ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، نہ گناہ چھوڑا، نہ اللہ کی طرف پلٹا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کہ جن کی مشکلات کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس لیے کیا ہے کہ ہمیں وہ مشعل راہ نظر آئے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن سے پوچھتے کہ ایسے ہم بھی مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو کیا کریں۔ انبیاء کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام پہ جب مشکل آئی، ہم قرآن سے پوچھتے کہ جنت سے نکال دیا گیا تو انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ تو قرآن ہمیں بتلاتا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ انہوں نے کسی دوسرے پہ اس پر ملبہ نہیں ڈالا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ اگر تو نے کرم نہ کیا تو میری کوئی جان بخشی کی صورت نہیں، تو ہی معاف کرے گا تو بات بنے گی۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء، وقت مختصر ہے، سارے انبیاء کے قصے موجود ہیں کہ کسی کو اولاد کی ضرورت تھی، قرآن سے پوچھئے جناب زکریا اور جناب ابراہیم نے جو ہے وہ اولاد کے لیے کس قبر کے چکر لگائے، کس بیر کے نیچے جا کے بیر اور پتے گرنے کا جھولی میں انتظار کیا، کس زندہ مردہ کے پاس وہ گئے۔ قرآن ہمیں بتلائے گا کہ اولاد دینے والی ذات سے انہوں نے اولاد مانگی، ظاہری وسائل نہیں بھی تھے، 90 سال کی عمر میں بھی اللہ نے اولاد دی۔ ہم قرآن سے پوچھتے کہ یہ تو معمولی سا پانی گھر میں آیا ہے، یہ گلی محلے میں تھوڑا سا پانی ہے، جب جناب یونس علیہ السلام سمندر میں بھی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے ایسے مشکل لمحات میں کس کو پکارا تھا؟ تو قرآن ہمیں بتلائے گا کہ انہوں نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ تو یہ سارے انبیاء کے واقعات کہ یہ سارے اللہ نے قرآن کا حصہ بنائے اس لیے ہیں تاکہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو، مگر اس کے باوجود آج ہم مسلمانوں کے عقائد و نظریات پرکھے جائیں تو قرآن کے صریح خلاف نظر آتے کہ طرح طرح کے حیلہ بہانے، حتیٰ کہ اپنے ان عقائد پہ سیلاب روکنے کی جو ہے وہ کوششیں بھی کی جاتی ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ان طرز عمل سے یا ہمارے جو ہے وہ فنا بابے کی وجہ سے، اس کے مزار کی وجہ سے یہ علاقہ بچ جائے گا، اس طرف یہ نہیں ہوگا، اس طرف ایسے نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا کہ جس علاقے میں پانی آیا وہاں کوئی قبر کوئی دربار باقی نہ رہا، کیونکہ یہ ہستیاں مشکل کشا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہے کہ بندے دیکھ تو نماز میں وعدہ کیا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ 5 مرتبہ ہر رکعت میں تو، ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ اپنی زبان سے قرار کرتا ہے کہ اللہ عبادت کی جتنی صفات ہیں سارے تیرے لیے، تیری ہی عبادت ہے، اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی کہ اگر اللہ پکڑنا چاہے کہ زندہ مردہ جو ہے وہ چھوٹے بڑے نیک بد ساری کائنات مل کر بھی جس کو اللہ پکڑ لے اس کو بچا نہیں سکتی۔ یہ تو شرکیہ کلمات ہیں نا کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، نعوذ باللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ کوئی ایسی ہستی دنیا میں موجود نہیں ہے کہ اگر میں اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں
تو وہ میری منشا کے خلاف اس کو نقصان سے بچا لے۔ یہ کسی کے پاس اختیار نہیں، الا ہوا، صرف میری ذات ہے۔ میں ہی اگر تمہیں بچانا چاہوں بچا لوں گا، میں تمہیں نقصان دینا چاہوں کوئی تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کر لوں، کوئی کسی کو خیر پہنچانا چاہوں، تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو اس خیر سے محروم نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقیدے کی اصلاح کی ہے کہ امی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ ایسے مشکل مراحل پہ جب ایسی مشکل میں تم گرفتار ہو جاؤ، ذرا سوچو تو صحیح کہ کون ایسی ذات ہے جس کو تم پکارو تو تمہارا کام بن جائے۔ میرے علاوہ کوئی ہے تو بتاؤ۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ انبیاء کا طرز عمل خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کہ آپ کو بھی مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ جتنی محنت تھی سارے لے کر بدر میں پہنچ چکا ہوں، دنیاوی لحاظ سے سامنے پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، کئی گنا زیادہ ان کی فورس بھی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن اے اللہ اگر آج تو نے مدد نہ کی تو تیرا نام لے گا زمین پہ کوئی نہیں بچے گا۔ اس انداز میں مشکل کشا کو پکارا۔ جناب صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بس کر دیجئے، مجھے امید ہے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آج لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کا مقام بڑھا کر ان کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جب ان پہ مشکل آئی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول قرض میں دب چکا ہوں، بڑا قرضہ چڑھ چکا۔ آپ نے آگے سن کے یہ نہیں کہا کہ میں مشکل کشا ہوں، تیری مشکل منٹوں میں حل، جا تو خود جو ہے وہ مشکل کشا ہے، اپنی مشکل حل کر لے۔ فرمایا کہ علی تمہیں وہ الفاظ سکھلا دیتا ہوں، وہ وظیفہ، وہ ٹوٹکا، وہ دعا، تو اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگ، انشاءاللہ سارا قرض ختم ہو جائے گا۔ پہاڑ برابر بھی کوئی تم پہ قرض ہے اللہ یہ معاف کر دے گا۔ جناب علی مشکل لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی یہ دعا، یہ الفاظ ادا کریا کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میری علی کی تجھ سے درخواست ہے کہ مجھے حرام کی بجائے حلال ہی پر میرے لیے کفایت کر دے، مجھے وہی کافی ہو جائے، میری ضروریات حلال سے پوری ہو جائے، حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، کہ اللہ اپنا ہی فضل کر دے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، جو لوگوں کے معاملات ہیں اپنے فضل سے اتنا مجھے غنی کر دے کہ میں وہ سارے ادا کر سکوں۔ اور ان الفاظ کی افادیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پہاڑ برابر بھی کسی پر قرض ہوگا، مقروض ہوگا، اللہ سے ان الفاظ میں اپنی مشکل کشائی کی درخواست کر دے، اللہ مشکل آسان کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ جناب علی پر بھی مشکل آئی۔ یہ تو ایک زندگی کا واقعہ ہے، وقت مختصر ہے۔ انبیاء کی طرح وہ بھی اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے، انہوں نے بھی اللہ سے ہر مشکل کے وقت جو ہے وہ اللہ کو پکارا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود بھی ہمیں حکم ہے کہ یاد رکھو میرے علاوہ تمہیں بچا کوئی نہیں سکتا، تم نے ایسے مرحلے پر مجھے پکارنا ہے۔ اور انبیاء کا طرز عمل، حتیٰ کہ صحابہ حضرت علی، حضرت حسن و حسین، ان تمام صحابہ پہ مشکلات آئیں تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔
تو ہمارے دین کا ہم سے بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر کسی بیماری میں گرفتار ہو جائیں، زلزلے کا سامنا ہو، سیلاب ہو، ان سے بچنا چاہتی ہیں تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکو، کیونکہ ایسی مصائب اور آزمائشوں میں گرفتاری کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر تم نیک ہو، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، عقیدہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ تمہیں آزما رہے ہیں۔ پھر بھی ہمارا دین ہم سے صحابہ اور انبیاء کے طرز عمل میں ایسی آزمائشوں پر اللہ سے تعلق مضبوطی کا ہمیں درس دیتا۔ اور دوسرا، قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ بعض مصائب کے مشکلات تمہارے اپنے کرتوتوں کی بنا پر ہیں، یہ آزمائش نہیں بلکہ سزا کا روپ ہے، کیونکہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ خود اللہ نے بیان فرما دیا۔ ہم تو یہ سیاستدانوں پہ سارا معاملہ ڈال کے جو ہے وہ بات صاف کر دیتے ہیں، یہ مشکلات یہ آتی کیوں ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ ہمارے مال و اسباب کو نقصان کیوں پہنچتا ہے، ایک مصیبت سے جان چھوٹی دوسری میں گرفتار ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ سلسلہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ سخت عذاب سے پہلے نہ جہنم رسید کرنے سے پہلے یہ اللہ بندوں پر احسان فرماتے ہیں کہ اس نے چھوٹے عذاب میں یہ گرفتار کر دیتے ہیں۔ مقصد ان کو اس بڑے عذاب سے بچانے کے لیے ان کی روش اور ڈگر تبدیل کروانا ہوتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں اتنا مگن کہ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، میں نے پیدا عبادت کے لیے کیا، یہ دنیا کمانے کے چکر میں عبادت کا ان کے پاس وقت ہی نہیں، جس کام سے میں نے روکا یہ رکتے نہیں، جو کرنے کا حکم دیا وہ یہ کرتے نہیں، اللہ ان پہ کوئی مصیبت کوئی عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن کی اس آیت میں بیان کیا فرماتے ہیں، سورہ سجدہ کی 21 نمبر آیت ہے کہ ہم یہ چھوٹے عذاب، چھوٹی مصائب، چھوٹی مشکلات کیوں اس سے دوچار کرتے ہیں کہ یہ پلٹ آئیں، یہ لوٹ آئیں، یہ سدھر جائیں۔ کوئی بے نماز ہے تو نمازی بن جائے، کوئی شرابی ہے شراب چھوڑ دے، زانی ہے زنا چھوڑ دے، جو کاروبار میں جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ تمہیں جو جھٹکے دیتے ہیں نا، کبھی زلزلے کا، کبھی سیلاب کا، کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش نہیں آتی، اولاد کی ضرورت ہے اولاد نہیں ملتی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدعملی کے ساتھ کبھی گیس کو ترستی ہو، بجلی کو ترستی ہو، طرح طرح کے یہ چھوٹے عذاب کی صورتیں کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سبب فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، کہ شاید تم اپنی اصلاح کر لو، پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں گرفتار کر کے چاہتے ہیں کہ ہم پلٹ آئیں، مگر ہر سال ہم نقصان کے باوجود پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر پلٹیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی، ایک مصیبت سے جان چھوٹے گی دوسری آ گھیرے گی، اس سے بچنے کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہم باز آ جائیں، پلٹ آئیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، یا کم از کم کتاب و سنت میں جن پہ اللہ یا اس کے رسول نے وعید فرمائی ہے کہ بھی یہ کام کرو گے دنیا میں یہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، فحاشی کو عام کرو گے، بے حیائی کو فروغ دو گے تو دنیا میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، زنا سود کو عام کرو گے دنیا میں عذاب سے گرفتار ہو جاؤ گے، ناپ تول میں کمی کرو گے، زکوٰۃ سے ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش کرو گے، قرآن سے اعراض کرو گے، ناشکری اپنا لو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام کرو گے، تو یہ وہ مین اسباب ہیں جن کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول نے بتلا دیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ تو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام جو عذاب الہی کا سبب ہیں، ہمیں ان مصائب میں گرفتاری کا مین سبب ہے، جب تک ہم یہ ترک نہیں کرتے ان مصائب سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ اور جن میں ہم گرفتار ہیں، ہمارا دین ہمارا جو کردار دیکھنا چاہتا ہے کہ اب اس مشکل لمحات میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے،
کہ گھر میں کئی فٹ پانی کھڑا ہے پھر بھی مسجد نہیں آتی؟ قرآن کو صرف آپ نے رمضان میں پڑھنا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کی تمہاری عادت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ مصائب میں گرفتار کیا کہ تم باز آ جاؤ، روش تبدیل کر لو، برائیاں کرنی چھوڑ دو، نیک بن جاؤ۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا پھر اس برائی کے بعد اگلی برائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایسے لمحات میں آپ کا ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ یہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ حکومت نے ڈیم نہیں بنائے، ڈیم زیادہ بن جائیں، جہاں ضرورت ہے ہم سیلاب سے بچ جائیں گے۔ تو جن ملکوں میں ضرورت کے مطابق ڈیم ہیں وہ سیلاب سے بچ جاتے ہیں، انڈیا میں سیلاب سے لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ یہ سبب اصل میں کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اگر تم نافرمان بن جاؤ گے میں تمہیں نافرمانی چھوڑنے کے لیے چھوٹے عذاب میں گرفتار کروں گا، اور یہ اسباب بھی بتلا دیے کہ ان اسباب پر تم پر عذاب آئیں گے، تو پھر ڈیم بننے سے عذاب ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ کام ہم جاری و ساری رکھیں گے، جب تک اجتماعی توبہ نہیں کرتے، یہ عذاب کا سبب بننے والے کام نہیں چھوڑتے۔ بالخصوص جب اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں پھر بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں پہ معافی نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پیکج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ گناہ ہو جاتے ہیں بتقاضۂ بشریت۔ اگر تمہاری عادت معافی مانگنے کی ہے نا، جو استغفار کرتے ہیں میں ان کو عذاب کیوں دوں گا؟ ان پہ عذاب نہیں آئیں گے جو معافی مانگنے کے عادی ہوں۔ جو صرف گناہ کے عادی ہیں معافی مانگنے کا کہا بھی جائے، ترغیب بھی دلا جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود کیا نہیں کرتے، وہ جو اس میں بھی یہ ہے وہ بھی یہ ہے، کہ ان کے آگے جو ہے وہ بجائے ندامت شرمندگی کے کہ ہاں بھئی بہت گناہ گار ہوں مجھے واقعی معافی مانگنی چاہیے، وہ دوسروں کے گناہوں کو آڑ بناتا ہے کہ اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا، سبھی ایسا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرتے رہو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ کیوں عذاب دوں گا جب تم مجھ سے معافیاں مانگتے ہو؟ ہم نے معافی مانگنی چھوڑ دی تو اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہیں۔ اور اسی طرح اگر سچی توبہ کر لیں، اپنی ڈگر تبدیل کر لیں، گناہ چھوڑ دیں، اور اللہ نے جو ہم پہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان کی جو ہے وہ ناشکری چھوڑ دیں، کہ اللہ نے صحت و سلامتی دی ہے۔ کتنے ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں گلی محلے میں بیمار ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، کوئی جو ہے وہ بستر پہ پڑے بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں وہ سارے یاد ہیں، سارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت مسجد میں آ کے سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا اصول بتلا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، چلنے پھرنے کی نعمت میسر ہے، اگر جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے کام میں سے وقت نکال لو گے، عبادت گزار بن جاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے کہ ابھی تو باقی کا ٹائم ہوا ہے، ابھی نماز کا وقت ہو گیا، دو اکٹھی پڑھ لیں گے، بند کر کے جا کے پڑھ لیں گے، ریسٹ کرنے جائیں گے، کھانا کھانے جائیں گے تب پڑھ لیں گے، اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس پہ عمل کر لو گے ایسا ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو پھر عذاب بھی بڑا سخت ہے، کبھی کرونا، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بجلی، کبھی گیس، یہ طرح طرح کی پیٹرول کی مہنگائی، یہ طرح طرح کے مصائب تمہیں گھیرتے رہیں گے اگر تم نے ناشکری والا، تو کفر والا، نافرمانی والا راستہ نہ چھوڑا۔ ان عذاب لشدید، اللہ نے شدید کہا ہے، اللہ کے حساب سے یہ بھی شدید نہیں ہے، ابھی بھی اللہ ہم پر جو ہے وہ رحم فرمائے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی رحم دلی ہے، ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں قرآن میں آپ جن پہ اللہ نے ناراض ہو کے ان پہ عذاب مسلط کیے ہیں، ان کے جرائم گناہ دیکھے وہ سارے کے سارے ہمارے اندر موجود ہیں، کہ جس بستی کو زمین پہ اٹھا کے اوپر سے جو ہے وہ اوندے منہ پٹک کے مارا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، وہ لواطت کا گناہ ہے۔
ہم جنس پرستی ہے کہ اس قوم کا یہی جرم تھا کہ آج اپنے معاشرے کی حالت دیکھ لیں کہ جن میں یہ بات پائی جاتی ہے اللہ کا تو ان کے بارے میں فیصلہ ہے، اللہ ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان سے دوبارہ پلٹ کے اوپر سے بدبختوں پہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کا آپ دیکھ لیں، یہ پہلی قوموں کے بدعمالیاں دیکھیں، ان پہ عذاب دیکھیں، وہ ساری بدعمالیاں آج ہمارے اندر جمع ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں۔ مشرکین مکہ سے بدتر جو ہے وہ شرکیہ عقائد آج ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم ایک طرف عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اولاد کے حصول کے لیے ہمیں جو کام بتلاتا ہے ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ اولاد تو اللہ دیتا ہے، بیٹا دے بیٹی دے نہ دے یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے، مگر اگر اولاد نہیں ہوتی ہمیں کسی قبر کا بتایا جائے، کسی دربار کا بتایا جائے، کوئی ہمیں جو ہے وہ تعویذ، کوئی کسی قسم کا کوئی کام کرنے کے لیے ہمیں کہا جائے، ہم اولاد کے لیے سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے جناب زکریا کو اولاد چاہیے تھی، انہوں نے کوئی کڑا نہیں پہنا، کسی قبر کا طواف نہیں کیا، شفا چاہیے تھی جناب ایوب کو، کسی کھارے چشمے پہ نہیں نہائے، کسی جو ہے وہ قبر والے کی قبر کی مٹی لا کے جسم پہ نہیں ملی، شفا دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ سے شفا مانگی، اللہ نے شفا دے دی۔ تو اگر ہم انبیاء کا، صحابہ کا طرز عمل اپنائیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ بارش کی ضرورت تھی، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول بڑے حالات تنگ ہیں، قحط سالی کا عالم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بارش دے دی۔ اب بارش اتنی کہ سیلابی صورتحال، گلی محلے مدینے کے ندی نالیاں بن گئیں کہ آج بعض علاقوں میں یہ صورتحال ہے۔ اب ایسی صورتحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ صحابی پھر درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب تو حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں، جانوروں کو نقصان ہو رہا ہے، گھروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جہاں ضرورت ہے ان پہاڑوں وادیوں کی طرف یہ لے جا، اب ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ صرف نماز ہی آپ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھنی، بارش کی ضرورت ہو تو اللہ بارش برساتا ہے، اللہ سے بارش مانگنی ہے۔ بارش سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر بھی اللہ کو پکارنا ہے کہ اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں لے جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ایسے حالات میں، سیلاب میں ہمیں اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرنا ہے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ اس کی پاداش میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جب ہم رسوم و رواج برادری کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا پھر تم سخت عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کا ایسے موقع پر حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایسے مشکل لمحات میں ہمیں بے صبری اور مایوسی والا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسی زبان سے بات نہیں نکالنی چاہیے جس طرح بعض لوگ جو ہے وہ جانے انجانے میں جو ہے وہ مایوسی والی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اب ہماری خیر نہیں، ادھر پہنچ گیا بس ہمارے پاس بھی شام کو پہنچا، صبح پہنچا، اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوسی کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے اللہ کی رحمت سے بند ٹوٹ گیا ہے، کوئی بات نہیں، پورا دریا کا جو ہے وہ بند ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے تمہیں بچانا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جتنے بھی تمہارے ظاہری وسائل لگتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچ کے رہے گا، پھر بھی اللہ کو پکارو گے تو اللہ محفوظ رکھے گا۔ جو اللہ جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، کہ ہمارے اعتبار سے تو ظاہری طور پر جو ہے وہ چھری کاٹنے کے لیے ہوتی ہے،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جناب اسماعیل کو وہ چھری جو تیز کر کے چلائی گئی اس سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے، تو ہمیں زلزلے سے حفاظت مل سکتی ہے، ہمیں بھی ہم بھی اسی اللہ کو پکاریں گے، سیلاب سے ہمارے مال و اسباب بچ سکتے ہیں۔ تو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ مشکل لمحات میں ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ گناہ چھوڑ دے، سچی توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، جو سزا والے کام ہیں وہ سارے ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے، مال و اسباب کی جو ہے وہ حفاظت کی دعائیں مانگے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے